تو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ویلٹن اکیڈمی کو دکھایا جاتا ہے اور یہ سال 1959 کا سال ہوتا ہے۔ ویلٹن اکیڈمی کے اینول فنکشن کو اس مووی کے پہلے سین کے طور پر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور اس اینول فنکشن میں ہمیں ویلٹن اکیڈمی کے ٹریڈیشنز اور رول کو بخوبی دکھایا جاتا ہے اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویلٹن اکیڈمی کے ہیڈ ماسٹر جن کا نام گیل نولین ہوتا ہے وہ ویلٹن اکیڈمی کے ٹریڈیشنز کو نبھانے میں بہت سختی برتتے ہیں اور لڑکوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ویلٹن اکیڈمی کے ٹریڈیشنز کو ہمیشہ نبھائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نولن ایک نئے انگلش ٹیچر کو بچوں سے انٹروڈیوس کراتے ہیں جن کا نام جان کیٹنگ ہوتا ہے۔ اینول فنکشن کے بعد ہم لڑکوں کو ان کے ہاسٹل روم میں دیکھتے ہیں جن میں ایک نیو ایڈمیشن ہوتا ہے جس کا نام ٹاڈ اینڈرسن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جان کیٹنگ جو کہ انگلش کے ایک نئے پروفیسر ہیں وہ بچوں کو اپنے ساتھ کلاس روم سے باہر لاتے ہیں اور اپنے انداز میں انہیں زندگی کا ایک انمول لیکچر دینا شروع کرتے ہیں۔ وہ بچوں کو ایک فریز جو کہ کارپے ڈیم ہوتا ہے وہ سمجھانا شروع کرتے ہیں۔ اس فریز کا مطلب ہوتا ہے سیز دی ڈے، یعنی زندگی کو اپنے انداز کے مطابق گزارو۔ جان کیٹنگ بچوں کو ان سے پہلے گزرے ہوئے ویلٹن اکیڈمی کے کئی اسٹوڈنٹس کی پکچرز دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ لوگ کارپے ڈیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ویلٹن اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ لائف بھی گزار چکے ہیں، تم بھی انہی کی طرح کارپے ڈیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ اور یہیں پر جان کیٹنگ بچوں کو ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے وہ خود بھی ممبر رہ چکے تھے۔ اس کے بعد ہمیں جان کیٹنگ کی کلاس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جان کیٹنگ بچوں سے ان کی بکس کے پہلے ٹائٹل پیج کو پھاڑنے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بالکل بھی بچوں کو کیلکولیٹڈ فارمولاز کے مطابق نہیں پڑھانا چاہتے۔ کچھ لڑکے جن میں ٹاڈ، نیل، نوکس، کیمرون، میکس اور چارلی شامل ہوتے ہیں وہ مسٹر جان کیٹنگ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز مانگتے ہیں، تو جان کیٹنگ انہیں ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی کے بارے میں ڈیٹیلز دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے لڑکوں کی کہانی ہے جو کہ ایک اندھیری گفا میں جا کر پرانے پوئٹس کی کچھ غزلیات اور ان کی نظمیں پڑھتے ہیں اور کچھ اپنی کریشنز کر کے اپنا مائنڈ بوسٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے کافی حد تک جان کیٹنگ کی پرسنالٹی سے امپریسڈ ہوتے ہیں۔ اگلے ہی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جو لڑکے مسٹر کیٹنگ کے پاس ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی کے بارے میں ڈیٹیلز مانگنے آتے ہیں وہ رات کے وقت اکیڈمی سے نکل کر اس اندھیری گفا کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لڑکے ایک گفا میں پہنچ کر وہاں پر ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی کو کنٹینیو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگلے دن مسٹر کیٹنگ اپنی کلاس کے دوران لڑکوں کو ڈیسک پر کھڑے ہو کر دنیا کو ایک علیحدہ انداز سے دیکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور باری باری لڑکوں کو ڈیسک پر بلا کر کھڑا کرتے ہیں اور انہیں کلاس روم سے ایک نئی دنیا کو علیحدہ انداز سے دیکھنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے نوکس کو جو کہ ایک کرس نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے، مگر کرس ایک لوکل اسکول کے فٹ بال پلیئر چیڈ ڈینبری سے محبت کرتی ہے اور اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے۔ مسٹر کیٹنگ کو اپنی کلاس کے دوران ٹاڈ اینڈرسن کا اسٹیمنا بوسٹ اپ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاڈ اینڈرسن مسٹر کیٹنگ کے سمجھانے کے بعد کس طرح کلاس کو حیران کن اسپیچ دیتا ہے اور کلاس کو حیران کرتا ہے۔ یہ سین یہیں پر کٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوکس کرس کے بلانے پر اس کے گھر اس کی پارٹی پر جاتا ہے۔ اس سین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب لڑکے ایک گفا میں اپنی ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران چارلی دو لڑکیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے، تو سب لڑکے ان لڑکیوں کو دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں اور انہیں گریٹ کرنے کے لیے
کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی میں ویلکم کرتے ہیں۔ چارلی اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ ویلٹن اکیڈمی کی طرف سے ایک غلط آرٹیکل پبلش کرنے جا رہا ہے جس میں وہ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ ویلٹن اکیڈمی اب لڑکیوں کو بھی ایڈمیشن دے رہی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ویلٹن اکیڈمی میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ہونی چاہئیں۔ یہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوکس شراب کے نشے میں کرس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ کرس کو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر اسی دوران چیڈ ڈینبری کے دوست نوکس کو کرس کے قریب جاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور وہ چیڈ کو نوکس کے بارے میں بتاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے چیڈ نوکس پر حملہ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں نوکس کافی زخمی ہو جاتا ہے اور کرس بھی نوکس کی ہمدردی کرتے ہوئے چیڈ سے لڑائی کر لیتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ نولن کو فیک آرٹیکل کے بارے میں پتہ چل چکا ہوتا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ فیک آرٹیکل چارلی نے پبلش کیا ہے۔ اس لیے وہ تمام لڑکوں کو ایک ہال میں جمع کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، جس کے نتیجے میں چارلی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ میں نے پبلش کیا تھا کیونکہ وہ جان کیٹنگ کے فریز کارپے ڈیم یعنی سیز دی ڈے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ نولن چارلی کو اپنے آفس میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں چارلی سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو چارلی جواب میں کہتا ہے کہ یہ سب اس نے اپنی مرضی کے مطابق کیا ہوتا ہے اور کیٹنگ کے فریز کارپے ڈیم کے بارے میں بتاتا ہے، تو نولن جواب میں اسے سمجھاتے ہوئے وارننگ کرتے ہیں اور اسے سزا کے طور پر 2 سے 3 ڈنڈے مارتے ہیں۔ نولن مسٹر کیٹنگ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان سے کارپے ڈیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کے جواب میں مسٹر کیٹنگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک فریز ہے جس کے مطابق لڑکے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نولن مسٹر کیٹنگ کو وارننگ دیتے ہیں اور انہیں لڑکوں کو سمجھانے کے بارے میں کہتے ہیں، تو مسٹر کیٹنگ لڑکوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ ہم نیل پیری کو دیکھتے ہیں جسے ایکٹنگ کا کافی کریز ہوتا ہے اور اسی لیے یہ مڈ سمر نائٹ ڈریم جیسے شو میں آڈیشن کے لیے جاتا ہے۔ کو شو میں ایک کریکٹر پلے کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کافی خوشی میں اکیڈمی واپس آتا ہے، مگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کے ڈیڈ بھی موجود ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ کافی گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے، مگر نیل ایک ایکٹر بننا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے ڈیڈ اسے ایکٹنگ کرنے سے منع کرتے ہیں اور اپنی اسٹڈیز پر فوکس کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے نیل کی ایگو اور کافی ہرٹ ہو جاتی ہے۔ اس سب کے بعد نیل روتے ہوئے مسٹر کیٹنگ کے پاس جاتا ہے اور انہیں تمام سچویشن کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور ان سے مشورہ مانگتا ہے، تو مسٹر کیٹنگ نیل سے کہتے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے یعنی کارپے ڈیم پر عمل کرتے ہوئے جو تمہارا دل چاہے وہی کرو۔ اگلے سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ نوکس کرس کے اسکول جاتا ہے اور اسے پھول دیتا ہے اور پارٹی والے دن ہوئی غلطی کے بارے میں اس سے معافی مانگتا ہے، تو کرس پھول لینے سے انکار کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں نوکس کو کرس کے کلاس روم میں جا کر سب کے سامنے اسے پروپوز کرنا پڑتا ہے اور پھول دینے پڑتے ہیں۔ کیونکہ نوکس کارپے ڈیم پر عمل کرتا تھا اس لیے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے اور کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ سب لوگ نیل کا شو دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران کرس نوکس سے ملنے کے لیے اکیڈمی میں آتی ہے اور وہ نوکس سے کافی ناراض ہوتی ہے، تو وہ نوکس سے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد وہ کرس کو نہ ملے تو ہی اچھا ہوگا، مگر نوکس کرس سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج نیل کا ڈرامہ ہے اور اگر تم ایک بار میرے ساتھ وہاں چلو گی تو تمہیں میری پرسنالٹی کے بارے میں معلوم ہوگا کہ میں کس ٹائپ کا لڑکا ہوں، تو کرس اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے اور نوکس کے ساتھ ڈرامہ دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ شو سٹارٹ ہوتا ہے اور شو کے سٹارٹ ہونے سے پہلے وہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں جس میں مسٹر کیٹنگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی شو سٹارٹ ہوتا ہے نیل اپنے کریکٹر کو بخوبی پلے کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ شو کے دوران نیل اپنے فادر کو دیکھتا ہے اور کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی شو ختم ہوتا ہے تو نیل کے فادر نیل کو وہاں سے لے کر جانے لگتے ہیں، تو سب لوگ
جن میں مسٹر کیٹنگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ نیل سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اسے کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے اس کا بیسٹ دیا اور شو کو 4 چاند لگا دیے، مگر نیل کے فادر بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور وہ مسٹر کیٹنگ اور نیل کے تمام دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ نیل سے دور رہیں اور نیل آئندہ کے بعد کبھی ایکٹنگ کے پاس بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد نیل کو اس کے فادر گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں، اور یہاں پر ہم مسٹر کیٹنگ کو نیل کے لیے کافی زیادہ پریشان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر پہنچنے کے بعد نیل اور اس کے فادر ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر نیل کی مدر بھی موجود ہوتی ہے۔ وہاں پر نیل اور اس کے فادر کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے کیونکہ نیل ایکٹنگ کرنا چاہتا تھا مگر اس کے فادر اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو اس کے فادر نیل سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا ایڈمیشن ملٹری اکیڈمی میں کرا دیا ہے اور اب وہ ویلٹن اکیڈمی پھر کبھی نہیں جائے گا اور اپنی اسٹڈیز کو ملٹری اکیڈمی میں کنٹینیو کرے گا۔ بحث کے بعد رات میں نیل اپنے ڈیڈ کے آفس میں جاتا ہے اور وہاں سے ان کے ڈراور سے ایک گن کو باہر نکالتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیل کی ایگو ہرٹ ہونے کی وجہ سے اور اس کے ڈیڈ کی باتوں کی وجہ سے نیل اب مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا اور اسی وجہ سے وہ اپنی ڈیڈ کی گن سے اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے۔ نیل کے فادر مسٹر پیری کو گن چلنے کی آواز آتی ہے تو وہ خوف کے عالم میں اپنے آفس کی طرف آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہیں تو انہیں بارود کی اسمیل آتی ہے، جن کی وجہ سے انہیں اس بات پر شک ہو جاتا ہے کہ اس آفس میں کسی نے گن چلائی ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں تو اپنی ڈیسک کے پاس نیل کو گرا ہوا پاتے ہیں، تو نیل کو وہاں دیکھ کر وہ کافی زیادہ رونے لگتے ہیں، اور اسی دوران نیل کی مدر بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ نیل نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا ہوتا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف نیل کے فادر کی تلخ باتیں اور اس کی ایگو ہرٹ ہونا تھی۔ چارلی روتے ہوئے ٹوڈ اینڈرسن کو اٹھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ نیل اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہاں پر ہم نیل کے کئی اور دوستوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ نوکس، کیمرون، میکس اور چارلی کو دیکھتے ہیں جو کہ نیل کی یاد میں رو رہے ہوتے ہیں، اور ان سب میں ٹوڈ سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نیل کا روم میٹ بھی ہوتا ہے اور اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نیل کی موت کی وجہ کیا ہے، اور وہ نیل کی موت کی وجہ اس کے ڈیڈ کو ٹھہراتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مسٹر کیٹنگ کو جو کہ ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی کی بک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیل کی یاد میں زاروں قطار رونے لگتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نیل کی موت کی وجہ ہیں۔ اس کے بعد ہم مسٹر نولن کو دیکھتے ہیں جو کہ نیل کی فیملی کے ریکویسٹ کرنے پر ایک انکوائری کرتے ہیں کہ نیل کی موت کی وجہ اصل میں کیا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نیل کے سارے دوست ایک کمرے میں علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مسٹر کیٹنگ کو اس معاملے سے باہر نکالنے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران میکس کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ مسٹر نولن کے آفس سے واپس آیا ہوتا ہے، اور وہ مسٹر نولن کے پاس انکوائری کے سلسلے میں گیا تھا۔ یہاں پر میکس اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ میں نے سارا الزام مسٹر کیٹنگ پر لگا دیا ہے، اور وہ ان سب کو مشورہ دیتا ہے کہ تم سب بھی سارا الزام مسٹر کیٹنگ پر لگا دو۔ یہ ساری بات سننے کے بعد ٹوڈ کافی غصہ ہوتا ہے اور میکس سے کہتا ہے کہ ہمیں پروفیسر کیٹنگ کو بچانا ہوگا، نہ کہ انہیں اس معاملے میں پھنسانا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں میکس ٹوڈ سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنا کیریئر بچانا ہوگا، نہ کہ پروفیسر کو۔ تو اس کے جواب میں چارلی غصے میں آ کر میکس کے منہ پر مکہ مارتا ہے اور میکس کو زخمی کر دیتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں نولن کو جان کیٹنگ کی کلاس میں انگلش کا لیکچر لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور ہمیں یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیل پیری کی انکوائری میں سارا الزام جان کیٹنگ پر ڈال دیا گیا ہے اور انہیں ویلٹن اکیڈمی سے نکال دیا گیا ہے، اور یہیں پر ہم مسٹر جان کیٹنگ کو کلاس میں انٹر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہ
نولن سے اندر آنے کے لیے پرمیشن مانگتے ہیں تاکہ وہ اپنا بچا ہوا سامان کلاس روم سے لے جا سکیں۔ جیسے ہی مسٹر کیٹنگ اپنا سامان لے کر کلاس سے جانے لگتے ہیں تو ٹوڈ اینڈرسن اپنی ڈیسک سے کھڑا ہو جاتا ہے اور مسٹر کیٹنگ سے سوری کہتا ہے، اور اسی دوران نولن غصے میں ٹوڈ اینڈرسن کو ڈانٹتے ہیں اور اسے دوبارہ اس کی سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں۔ مسٹر نولن کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی جیسے ہی جان کیٹنگ کلاس کو چھوڑنے لگتے ہیں تو ٹوڈ اینڈرسن یکایک اپنی ڈیسک پر کھڑا ہو جاتا ہے اور جان کیٹنگ کو "او کیپٹن، مائی کیپٹن" کہہ کر بلاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد جان کیٹنگ وہیں پر رک جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی لڑکے جن میں نوکس، میکس، کیمرون اور تقریباً کلاس شامل ہوتی ہے، وہ سب اپنے اپنے ڈیسک پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسٹر کیٹنگ کو تھینک یو کہتے ہیں۔ یہیں پر مووی کا اینڈ ہوتا ہے اور ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا بانڈ اسٹوڈنٹ کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے اور اسٹوڈنٹ کی زندگی کو زمین سے آسمان کی اونچائیوں تک پہنچا سکتا ہے۔